بریک سے جانے سے پہلے آپ سے ایک سوال کیا تھا انضمام الحق کے بارے میں، اور سوال یہ تھا، اگر آپ نے سنا نہیں، کہ انضمام کا ایک یونیک ورلڈ ریکارڈ ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ میچ کرکٹ میں 9 کنزیکٹیو اننگز میں ایک ملک کے خلاف 50 رنز کیے ہیں، جو ابھی تک کسی نے بہتر نہیں کیا۔ اور انزی سے میں آف کیمرہ بھی پوچھ رہا تھا کہ کیا ان کو یاد ہے، ان کو بھی نہیں یاد ہے۔ تو انزی، اب میں بتا رہا ہوں، انگلینڈ کے اگینسٹ انضمام الحق کی ایک گریٹ اچیومنٹ ہے۔ انزی کچھ یاد آیا اب؟ جی کیونکہ دو سال کے اندر یہ سپلٹ ہے، شاید 2005 سے لے کے 2007 تک کا یہ پیریڈ ہے۔ جی، ہم نے انگلینڈ کا ٹور کیا تھا اور انگلینڈ پاکستان آئی تھی، تو اس کے درمیان جس پیریڈ میں میرے خیال میں ہے کہ یہ وہ اتنے ریکارڈ ہیں تمہارے، ایچ اننگز 100، ماشاءاللہ سے 100 ٹیسٹ میں 100۔ انضمام الحق کی گریٹنس کی اور بات کریں گے، مگر ٹائم ہو گیا، ہم اپنے اگلے مہمان کو بلائیں۔ اگلا جو ہمارا مہمان ہے اس میں سٹائل جو ہے بیٹنگ میں وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اور ریکارڈ بھی فینومینل ہے۔ 24 ٹیسٹ میچ 100 ہیں ان کے، انزی کے 25 ہے، وہ سیکنڈ ان لائن ہے اور کھیلیں گے ابھی، ماشاءاللہ سے ابھی کھیل رہے ہیں۔ مگر جس کو کہتے ہیں نا آرٹسٹ، کہ اتنا لیٹ گیم کھیلتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ شاید مس کر جائیں گے، اور سڈنلی ان کی بیک لفٹ لیٹ آتی ہے اور 4 مارتے ہیں وہ اسکوائر تھرو دی آف سائڈ۔ میرے پسندیدہ آرٹسٹ ہیں وہ، اگر آپ بیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے کریں، ان کے ریکارڈز بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ 1788 ان کا بلا نمبر ہے، کیونکہ اتنے رنز انہوں نے ایک کیلنڈر ایئر میں کیے تھے، اور ویو رچرڈز کا 30 سال کا ریکارڈ انہوں نے شیٹر کیا تھا۔ آپ کی تالیوں میں ون اینڈ اونلی محمد یوسف۔ اور جو میں نے بات کی ریکارڈز کی، یوسف، بیٹھ کے جب آپ اپنی سٹوری کو دیکھتے ہیں، خاص سے پیجز اس میں آپ نے لکھے ہیں اپنی خوبصورتی کے، اپنے ریکارڈز کے۔ جو 1788 میں نے اس لیے مینشن کیا کیونکہ وہ پاکستان کی تاریخ کا کرکٹ میں ایک سنہرا پیریڈ تھا، اور شاید وہ اس کے بارے میں باتیں اس لیے کم، اگر یہ کسی انڈین نے کیا ہوتا یا کسی اور جگہ ہوتا تو وہ شاید ابھی تک وہ یاد کر کر کے اور افسانے بنا رہے ہوتے۔ تو ایک تو وہ پیریڈ بتائیں کہ وہ کیسے آپ نے پرپل پیچ ہٹ کیا، اور کیا ذہن میں سوچ کے آپ گئے تھے کہ میں نے ریکارڈ شیٹر کرنا، کیونکہ فارم آؤٹ اسٹینڈنگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، ایسے ہی نہیں بات تھی کہ میں کوئی ریکارڈ توڑنے گیا تھا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ سارا کروایا ہے۔ آہستہ آہستہ خود بخود ہوتا گیا ہے، مجھے خود سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کھیل رہا ہوں۔ ورلڈ کپ پہ پاکستان پہ پریشر ہوگا یوسف، مطلب پرفارمنس وائز بھی پریشر ہوگا، آپ پہ بھی پریشر ہوگا، کیونکہ ایک دم ہمارے سینئر پلیئر ہیں آپ۔ اس کو کیسے ہینڈل کرنا، اور جیسے میں نے انزی سے پوچھا، پاکستان کو کیا کرنا پڑے گا ورلڈ کپ جیتنے کے لیے؟ جہاں تک میرا اپنا آئیڈیا ہے اس میں یہ ہے کہ ٹیم ہماری بہت اچھی ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک یونٹ ہو کے کھیلنا، اور سب کو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہوگی ہر چیز میں، اور ادھر نظر آئے کہ ایک ٹیم کھیل رہی ہے۔ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم 2005 میں انڈیا میں ٹور کیا تھا، میں سمجھتا ہوں اس میں کئی ایسے پلیئر تھے جن کو ابھی کوئی پاکستان میں جانتے نہیں تھے، لیکن ہم ایک یونٹ کھیلے تھے، تو پہلے 2 ون ڈے ہارنے کے باوجود ہم 6-2 سے جیت کر آئے تھے، 4-2 سے۔ تو یہ ایک یونٹ ہوتا ہے، جیسی بھی ٹیم ہو۔ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ بہت ہے، اور میرا خیال ہے اس ٹائم ٹیم میں بڑا اچھا ٹیلنٹ بھی ہے، ٹیم بڑی اچھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر چلیں گی، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہوئے چلیں گے، مل کے کھیلیں گے، تو میرا خیال ہے کہ ہماری ٹیم کسی بھی پریشر میں کسی طرح کی پرفارمنس دے سکتی ہے۔ چلے آپ سے اور گپ شپ لگے گی، ٹائم ہو گیا ایک بریک کا، اور بریک پہ جانے سے پہلے آبویسلی ایک کویشچن ہے، اور محمد یوسف کے بارے میں۔ میں نے ابھی کہا کہ 1788 انہوں نے کیلنڈر ایئر میں رن سکور کیے تھے، جو کہ ویو رچرڈز کا 30 سال کا ریکارڈ انہوں نے توڑا تھا۔ میں صرف سیدھا سادہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کس سال میں انہوں نے یہ ریکارڈ بنایا تھا؟ بریک کے آنے کے بعد آپ کو اس کا جواب دیں۔ ویلکم فرام دا بریک۔ بریک سے جانے سے پہلے کویشچن تھا محمد یوسف کے بارے میں کہ انہوں نے جو ورلڈ ریکارڈ رنز ان اے کیلنڈر ایئر سکور کی تھی 1788، وہ کون سے سال میں کی تھی؟ اور وہ ہے 2006۔ یوسف یاد ہے وہ؟ جی 9 سینچریز تھیں آپ کی؟ جی۔ سب سے بہترین سینچری کون سی تھی یوسف؟ سب سے بہترین جو مجھے لگی ہے وہ لارڈس ٹیسٹ میں جو ڈبل سینچری کی تھی۔ انزی کا بھی 100 ہے لارڈس۔ جی انزی، تو یہ کیسی فیلنگ ہوتی ہے جب بورڈ میں جا کے دیکھا پھر نام لکھا ہوتا ہے جو آنرز بورڈ میں؟ کیونکہ ایک الٹیمیٹ ہائی ہے کہ ایسی جگہ پہ 100 کرے بندہ۔ اب ظاہری بات ہے، خوشی ہوتی ہے کہ جی، اور اسپیشلی کہ وہاں بورڈ پہ جس ٹائم نام لکھا جاتا ہے تو اس سے پہلے جا کے دیکھتے ہیں کہ جی کس کس پاکستان والے کا نام ہے، تو ہر ایک پلیئر کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک سائڈ پہ بالرز کا ہے، ایک طرف بیٹسمین کا، کہ جی میرا نام بھی آ جائے۔
تو یوسف کا تو میرا تو 100 کا ہے, یوسف کا تو ڈبل ماشاءاللہ سے آؤٹسٹینڈنگ اننگس. جو ہمارے اگلے مہمان ہیں وہ شو بز کی آنرز بورڈ پہ ٹاپ پہ ہیں, کیونکہ ان کا نام جو ہے وہ مشہور ہے بہت زیادہ, ٹیلی ڈراماز میں شاید فلم بھی 1-2 کی ہیں انہوں نے, اور کرکٹ کا بھی شوق ہے, تو اس لیے ہم نے بہتر سمجھا کہ آج اپنے 2 ستاروں کے ساتھ ہم نعمان اعجاز کو بھی بلائیں. آئیے نعمان. تو نعمان کرکٹ دیکھتے ہو؟ جی بالکل, دیکھنے کی حد تک. ایک آؤٹ سائڈر کا ویو لینا چاہتے ہیں, اور ہم ہمیشہ اپنی شوبز کی پرسنالٹی سے رہتے ہیں. ورلڈ کپ میں ایک اوپینین کیا آپ کا بن رہا ہے کہ کچھ اٹھے گی ہماری ٹیم؟ دیکھیے, وی ہیو ٹو کیپ دا فنگرز کراس ان فیکٹ, تو امید تو ہے. اور جو پریزنٹ سینیریو سچویشن ہے, جو ملکی حالات ہیں, وی آر انڈر سو مینی پریشرز, تو یہ ایک ریلیف ایلیمنٹ ہے. صحیح ہے. اور لوگ اسی سے اپنی خوشی تلاش کریں گے, اور اگر ٹیم اچھا پرفارم کر جاتی ہے, جو انشاءاللہ تعالی ہماری دعا ہے کہ کر جائے, تو آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ کہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا, ایک ریلیف مل جائے گی لوگوں کو. چھوٹی چھوٹی باتوں سے تو گلیوں محلوں میں مٹھائیاں تقسیم کرنی شروع کر دیتے ہیں. میڈیا کا کیا پریشر ہے انزی؟ میڈیا کا ہوتا ہے آج کل کے کرکٹر میں, کرکٹر پہ یا کرکٹ ٹیم پہ یا ہر چیز کی اسکروٹنی ہو رہی ہوتی ہے. تھوڑے سے پلیئرس کے لیے نا بہت مشکلیں ہو گئی ہیں, کیونکہ جی کہیں بھی نکلے, کوئی بھی چیز کرے تو میڈیا پہ آ جاتی ہے فوراً. اسپورٹس مین بھی انسان ہے, کافی اس کی پرسنل چیزیں ہیں جو وہ نہیں پسند کرتا ہے کہ جی کسی کے بھی ساتھ شیئر کرے, تو یہ چیز تھوڑی سی مشکل ہے. اور دوسری چیز یہ ہے, آپ میچ ہار جاتے ہیں, آپ کی پرفارمنس بھی بری ہو جاتی ہے, تو 6 ٹی وی چینلز پہ مختلف لوگ بیٹھ کے ایک آدمی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں اگر جس طرح اگر اس کو بہتر بات کی جائے اس پلیئر تو میوٹ کر دیا کرو نا, بند کر دیا کرو. میں تو دیکھتا ہی نہیں تھا. اوپوننٹ آپ کو کون سا ٹف نظر آ رہا ہے ورلڈ کپ میں؟ کون ٹف ٹائم دے سکتا ہے پاکستان کو, اور کنڈیشنز کو کیسے ریڈ کرے, کیونکہ سارے میچز تو سری لنکا میں کوارٹر فائنل تک. کنڈیشنز کے حساب سے میرا خیال 2 ٹیمیں مشکل کریں گی, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, انڈیا اور آسٹریلیا. آسٹریلیا کو ابھی بھی ریٹ کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ انڈیا کے پاس تو خیر نئے لڑکے ان کے اچھے آ گئے. ارے ان کی بھی بیٹنگ سائڈ اچھی ہے, آسٹریلیا کی بھی. اسپن بالنگ میں تھوڑا سا ہے, لیکن یہ ہے کہ میرا خیال میں ابھی بھی آسٹریلیا. انزی آسٹریلیا کتنا مشکل اوپوننٹ ہے؟ ہم تو بہت دفعہ کھیلے. مینٹلی ٹف لوگ ہیں بیسیکلی. اس ٹائم ان کی اسٹرینتھ اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن مینٹلی ٹف ہے, اور ان کی جو سی ہیبٹ ہے پچھلے 10 سے 12 سال سے جیتنے کی ہے, یہ ایک ہیبٹ ہے جیتنا, تو ان کو اپنے اوپر بلیو بہت ہے کہ جی ہم جیت سکتے ہیں, ہم جیت سکتے ہیں, تو اس لیے ایک سخت ہے. لیکن میں یہ کہوں کہ سری لنکا بھی ایک سخت ہو سکتی اپوزیشن ہے, کہ جی سری لنکا ہے, ان کی کنڈیشنز ہیں, ان کے بھی ینگ پلیئرز بہت اچھے ہیں. لیکن پاکستان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں نا, جس طرح ہم بھی کھیلتے تھے سارے, کیونکہ جی کوئی بھی ٹیم مضبوط نہیں ہے ہمارے سامنے. ہمارے جس طرح کے لڑکے ہیں, صرف 1 سے 2 چیزیں کرنے کی, ایک کپتان کی چیز ہے کرنے کی, ایک پلیئرز کی ہے. ٹیم کا مقصد ہے, ٹیم کے جی ساروں کا مقصد ایک ہو یہ, اور پلیئرز جو کپتان کہے نا, کپتان کی بات کو اوبے کریں. یہ نہ ہوگا کہ جی پیچھے سے یہ کہیں کہ جو چیز میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہو جائے پھر سارے کوئی پیچھے سے اس کے بات نہ کرے. کپتان کو 100% سپورٹ دیں, اور کپتان پلیئرز کو اپنے نا صرف ہے نا کہ جی جو بھی چیز پچھلے 6 مہینے میں یا سال میں جو کچھ ہو سکی ہے وہ ساری بھلا کے صرف ایک ٹیم ہو کے کھیلیں. پلیئرز صرف کپتان کو فالو کریں, تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم ورلڈ کپ جیت جائیں گے یا کچھ ہو جائے گا, لیکن یہ کہ ہماری ٹیم ورلڈ کپ میں بہت اچھا پرفارمنس دے سکتی ہے. یوسف, 2 کپتانوں کا کانسیپٹ جو ہے وہ ایز اے پلیئر مشکل ہے یا آسان ہے ٹو فالو؟ جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ ہر ڈرامہ سیریل کا کپتان مختلف ہوتا ہے, اس کی پیس الگ ہوتی ہے, اس کی ڈیمانڈز الگ ہوتی ہیں. کرکٹ میں بھی یہی ہوتا ہے, کیونکہ آپ سڈنلی اسٹریٹجی بالکل 360 ڈگریز پہ چینج بھی ہو سکتی ہے. یہ ہے کہ دونوں کا ذرا سوچنے کا انداز ڈفرینٹ, سلیکشن کا پروسیس الگ ہے, وہ بھی ڈفرینٹ ہوگا. مگر آپ کو تو پرابلم نہیں, اس لیے کہ آپ دونوں فارمیٹ میں پکے. وہی میں آپ سے کہنے لگا تھا کہ ایسا کوئی زیادہ مسئلہ ہونا نہیں چاہیے, لیکن میں ابھی تک میرا خیال ایسا کوئی کھیلا نہیں. انزی, تمہاری کوئی پرٹیکولر ٹیک ہے اس بارے میں؟ کپتانی کے 2 کپتان. 2 کپتان ویسے تو نہیں ہونے چاہیے, مشکل ہے, کیونکہ وہ اگر T20 دوسرا کپتان کھیل رہا ہے دوسرے کپتانی کے اندر, تو وہ کہے گا ٹیسٹ میچ میں دیکھیں گے. تو یہ ایک مشکل چیز ہے, ٹھیک ہے, کہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے. ایک کپتان ہو,